آپ تمام کو آج کے ویبینار میں خوش آمدید۔ میرا نام زارا خان ہے اور آج کے آخان ہیلتھ بورڈ فار پاکستان کی طرف سے منعقد کردہ اس ویبینار میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مارچ سن 2020 سے کووڈ-19 کو، جس کو عرف عام میں کرونا وائرس کے نام سے ہم جانتے ہیں، ایک پینڈیمک قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اس کے افراد اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، میڈیا میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں بھی اس کے کیسز دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اس کی رفتار جو بڑھنے کی شرح ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے لاک ڈاؤن کی شرائط میں نرمی کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ سب کے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں، جو لوگ اپنے اپنے کاروبار دفاتر میں واپس جا رہے ہیں ان کے ذہن میں کچھ خدشات بھی ہیں، ایکسائٹمنٹ بھی ہے، کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ سوچ میں مبتلا ہیں۔ آخان ہیلتھ بورڈ فار پاکستان نے اسی موضوع کے حوالے سے اس ویبینار کا انعقاد کیا ہے۔ آج اس موضوع پر یعنی کووڈ-19 اور ورک پلیس سیفٹی، یعنی دفاتر، کاروباری مراکز، بینکس اور مارکیٹس وغیرہ میں کس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر روزینہ نور الدین موجود ہیں۔ ڈاکٹر روزینہ آخان ہیلتھ بورڈ فار پاکستان کی ممبر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر روزینہ پیشہ ورانہ طور پر آخان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کمیونٹی ہیلتھ سائنسز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحبہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر اور ریسرچر ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا ایکسپرٹ ہمیں بہت مشکل سے ملے گا۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے اپنے قیمتی شیڈیول میں سے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ زارا۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ ہم نے بات چیت کے آغاز میں کہا کہ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں کہ کچھ نارمل سی واپس آ رہی ہے، کام کرنے کی جگہوں پر وہ واپس جا پائیں گے، پروڈکٹیو ہو پائیں گے، جو لوگوں کے ذہن میں ایک آتا ہے خیال۔ ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کے پیارے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور جو لوگ خود بھی نکل رہے ہیں ان کے ذہن میں کچھ خدشات بھی ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کس قسم کی احتیاطی تدابیر انہیں اختیار کرنی چاہیے تاکہ روزمرہ کا کاروبار حیات بھی چلتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اور اپنے پیاروں کے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اگر کچھ شیئر کر سکیں۔ تھینک یو زارا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہم کام پہ جاتے ہیں تو کام کی نوعیت چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چند احتیاطی تدابیر ایسی ہیں جو ہمیں اختیار کرنا بہت ضروری ہیں۔ اور چاہے ہم فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، چاہے ہم گروسری شاپ پہ کام کر رہے ہیں، یا ہم کوئی ریسٹورینٹ میں کام کر رہے ہیں، بینک یا آفیسز میں کام کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہیں۔ ان کو ہم براڈلی 3 مختلف گروپ میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہم ہے وہ ہے ہماری پرسنل ہائیجین، جس میں خاص طور پہ ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف قسم کی سرفیسز کو چھوتے رہتے ہیں اکثر، اور پھر انہی سرفیسز کو چھوئے ہوئے ہاتھ جو کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جراثیم موجود ہو، ہم اپنی آنکھ، منہ یا ناک کو چھوتے ہیں اور انہی ذرائع سے پھر جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھوں کو فریکوینٹلی کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح آگے پیچھے اور ناخنوں کے درمیان اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اگر صابن اور پانی میسر نہ ہو تو پھر ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں، خاص طور پہ وہ جس میں 60% ایتھنول یا 70% آئسوپروپینول ہو، جسے ہم عام زبان میں الکوہل کہتے ہیں۔
تو یہ اس سے جراثیم کے مرنے کے جراثیم مر جاتے ہیں اور پھر ہم کافی حد تک سیف ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے میں. دوسری جو اہم چیز ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہے ریسپریٹری ایتھکس. اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کھانسنے یا چھینکنے کی ضرورت محسوس ہو تو ہم اپنے ٹیشو کا استعمال کریں, صاف ٹیشو کا استعمال کریں, یا پھر اگر ٹیشو نہ ہو تو ہم اپنے بازو میں کھانسنے یا چھینکنے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو جراثیم ڈراپلیٹ کے ذریعے پھیلتے ہیں اس کو پھیلنے کو ہم کم منیمائز کر سکیں گے یا روک سکیں گے. اس کے علاوہ یہ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر ہاتھ دھوئے ہم اپنی آنکھ, منہ اور ناک کو نہ چھوئیں. اس کے لیے ایک اہم طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ ہم فیس ماسک کا استعمال کریں, جو ہمیں یہ انشور کرتا ہے کہ ہم اگر بائی مسٹیک یا غلطی سے ہمارے ہاتھ منہ کو چھونے کے لیے جاتے ہیں تو یہ فیس ماسک کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تیسری جو اہم تدبیر ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے, جس کا خاص طور پہ ورک پلیسز پہ پریکٹس ہونا چاہیے, اسے ہم عام زبان میں آپ نے سب نے سنا ہوگا یہ ٹرم جسے کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس یا فزیکل ڈسٹنس, آپس میں رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم جب بھی میل جول کرتے ہیں تو ہینڈ شیک, ہاتھ ملانا, گلے لگنا یا قریب سے بات کرنا, اس کو اوائڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جراثیم ہم ایک سے دوسرے میں منتقل کرنے کو روک سکیں. تو یہ کچھ اہم تدابیر ہیں جنہیں ہر قسم کے ورک پلیس پہ امپلیمنٹ کرنا یا پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس میں سے ایک خاص طور پہ میں اس کو پک کروں گی بات کرنے کے لیے, جو ہے فیس ماسک. شروع سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اپنے آپ جو ہے فیس ماسک کا ہم استعمال کریں, اچھا ہے. کیا اس کے کیا فوائد ہیں, کچھ خاص اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے پریکاشنز لینی ہیں, اور کیا یہ گڈ ٹو ہیو ہے یعنی کہ ہم کر لیں یا اب یہ لازمی ہے, کیونکہ لوگ ابھی بھی اس میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل صحیح زہرا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ فیس ماسک کا استعمال کر لیں تو اچھا ہے, لیکن اب جتنی رفتار سے یہ بیماری لوگوں میں پھیل رہی ہے تو ابھی یہ WHO نے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ ہم فیس ماسک کا استعمال خاص طور پہ ورک پلیسز پہ تو لازمی کر دیں. اس کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں 6 فٹ یا 2 میٹر کی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں رکھ سکتے ہیں. کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کام کرنے کی جہاں ورکرز ایک دوسرے کے تھوڑے قریب ہو سکتے ہیں, تو اس ایسی حالت میں فیس ماسک کا استعمال تو بہت ہی زیادہ لازمی ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم فیس ماسک استعمال کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. فیس ماسک استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو صابن یا پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک اچھی طرح دھو لینا چاہیے. اس کے بعد گھر سے نکلتے وقت ہی فیس ماسک کو استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ ورک پلیس پہ پہنچتے وقت, کیونکہ ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہم راستے میں اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے خاص طور پہ اگر سفر کر رہے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو جاتا ہے, میل جل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم فیس ماسک کا استعمال گھر سے نکلتے وقت ہی کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم فیس ماسک کو چہرے پہ لگائیں تو ہمیں یہ لازمی ہے کہ میک شور کریں کہ وہ فیس ماسک ہمارے ناک, منہ اور ٹھوڑی کو مکمل طور پہ کور کر رہا ہو. اس کے بعد جب ہم فیس ماسک کو استعمال کر چکے ہوں, جب ہم سیف پلیس یعنی گھر پہ واپس آ چکے ہوں, تو پھر ہمیں فیس ماسک نکالتے وقت اس کی پیچھے ربن سے نکالنا چاہیے, اور فیس ماسک کے اگلے یا سامنے کے حصے کو بالکل چھوئے بغیر اس کو اتار کے اور ڈسپوز کر لینا چاہیے. اگر یہ ڈسپوزیبل فیس ماسک ہے جیسے کہ سرجیکل ماسک ہے تو پھر اس کو فوراً ہی کلوز ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے, پھینک دینا چاہیے. اور اگر یہ ری یوزیبل ماسک ہے جیسے کہ کپڑے سے بنے ہوئے ماسک, تو پھر ان کو اچھی طرح سے صابن اور پانی سے, خاص طور پہ نیم گرم پانی سے دھو کے دھوپ میں سکھا دینا چاہیے, اور پھر اس کو سیفلی آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز جو میں نے خود نوٹس کی ہے، کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ ماسک انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اس کو بار بار ہاتھ، ظاہر ہے ہم سب عادی نہیں، بار بار ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، یہ ایک نئی چیز ہے جو ہمیں پریکٹس کرنی پڑ رہی ہے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. اینڈ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ اس کی اہمیت اور افادیت کو اس سنجیدگی کے ساتھ سمجھے اور پھر اس کو استعمال بھی اسی مناسبت سے کریں. پہلے تو یہ چیز ہے کہ جب ہم نے فیس ماسک استعمال کیا ہے تو اس کا ظاہر کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وائرس ہم تک نہ پہنچے. اگر وائرس وہ ہوا میں اڑتا ہوا موجود بھی ہو تو وہ فیس ماسک کی باہر کی سطح پہ ہی رک جائے اور اندر ہمارے سانس کے ذریعے نہ پہنچے. لیکن اگر ہم نے فیس ماسک کی باہر کی سطح کو بار بار چھوا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو وہ جراثیم ہمارے ہاتھوں پہ پھر لگ سکتے ہیں. تو اگر ہم سے یہ غلطی سے یہ ہو بھی گیا ہے تو پھر ہمیں فوراً اپنے ہاتھ دھو لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فیس ماسک کو اپنے چہرے پہ لگائے رکھیں اور بلا وجہ اس کو نکالنے کی یا ریموو کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک کہ کوئی بہت ہی زیادہ ضروری وجہ ہو اس کے لیے، جیسے کہ اگر کسی کو پانی یا کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو پھر وہ اس کا صحیح طور پہ اس کو نکالے، اور نکالتے وقت بھی احتیاط کرے کہ فیس ماسک کو ایسی سطح پہ نہ رکھیں جو کنٹامنیٹڈ ہو سکتی ہے، جس پہ جراثیم ہونے کے چانسز زیادہ ہے. ان کو ایک میز پہ پہلے ایک ٹیشو وغیرہ صاف رکھ دینا چاہیے اور اس پہ فیس ماسک احتیاط سے رکھنا چاہیے، اور فوراً جیسے ہی آپ کے منہ کے استعمال کا کام ختم ہو جائے، جیسے پینے یا کھانے کی ضرورت مکمل ہو جائے، تو آپ اس کو دوبارہ احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ ورک پلیس پر کس طرح کا پازیٹیو میسیجنگ لوگوں کو، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے، بار بار ہاتھ دھونا، فیس ماسک، اور بہت ساری تدابیر ہیں. تو جو ادارے ہیں جہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے میسیج دیں، کس طرح سے اس کو ریمائنڈ کرائیں لوگوں کو بار بار، اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے امکانات کو دیکھتے ہوئے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہو چکی ہے کہ ہم سب اس میں ایکول کنٹریبیوٹر بنیں اس بیماری کو روکنے کے لیے. اس میں ورکرز اور امپلائرز دونوں کی باہمی رسپانسبلٹی ہے یا ذمہ داری ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر کریں. اس کے لیے خاص طور پہ جو امپلائرز ہیں، خاص طور پہ میں ان جگہوں کی بات کروں گی جیسے کہ آفیسز ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، وہاں پہ ہم اویئرنیس مٹیریل کو، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہینڈ واشنگ کے سلسلے میں، فیس ماسک کا استعمال یا سوشل ڈسٹینسنگ، کھانسی اور چھینکنے کے کیا طریقے ہیں، ان سب کی معلومات کو ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف اور طریقے بھی اختیار کریں، جیسے کہ میسیجز ہم پکچرز کے فارم میں، پکٹوریل فارم میں یا ویڈیو شارٹ کلپس کے فارم میں ورک کے پلیسز پہ ڈسپلے کریں، تاکہ یہ لوگوں کے لیے بار بار یاد دہانی دلاتا رہے کہ ان کو یہ احتیاطی تدابیر کرتے رہنے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ورک پلیسز پہ یہ فیسلٹی میسر ہو کہ لوگوں کو صابن اور پانی کے لیے کی سہولت میسر ہو تاکہ وہ ہاتھ باقاعدگی سے اپنے دھو سکیں، یا جہاں یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہینڈ سینیٹائزر خاص جگہوں پہ لگائے جائیں، جیسے کہ انٹری پہ، ایگزٹ پہ، یا واش رومز کے باہر یا کانفرنس روم کے باہر، جہاں پہ لوگوں کے جمع ہونے کے امکانات ہیں وہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر کا ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فریکوینٹلی استعمال کر سکیں. ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ ورک پلیسز پہ پراپر وینٹیلیشنز کا خاص خیال رکھا جائے، اور یہ سپروائزرز اینڈ مینیجرز جو ہیں ان کی خاص یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں کہ ان کے ورکرز جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ورک پلیس کے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ریلیز کیے ہیں اور ساتھ ہی WHO اور دوسری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی رہتی ہے،
تو وہ انشور کریں کہ ان کے ورک پلیسز پہ یہ احتیاطی تدابیر پریکٹس کی جا رہی ہیں، اور وہ خاص طور پہ رول ماڈل کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی ماسک کا صحیح استعمال کریں اور ہاتھوں اور کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کریں۔ آپ کے اسی پوائنٹ کو میں ریٹریٹ کروں گی ہمارے تمام شرکاء کے لیے جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب ایک رول ماڈل کا کردار ادا کریں، اپنی مثال کے ذریعے دوسروں کے لیے ایک مثال بنیں، اپنی سیفٹی کو انشور کرتے ہوئے دوسروں کے لیے سیفٹی کو انشور کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس بات سے اب ہم چلتے ہیں دفاتر کی طرف۔ دفاتر کے لیے خاص طور پہ کیا آپ ریکمینڈ کریں گی کہ کیا احتیاطی تدابیر اس میں انتظامیہ اس کا اہتمام کریں؟ دیکھیے، ایک بات کا تو میں نے بہت اچھی طرح ایمفیسائز کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں کہ جو جیسے ہم ہیلتھ اسکریننگ کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کووڈ-19 خاص طور پہ جو ورک فورس ہے وہ ہیلدی انڈیویژولز ہوتے ہیں، ینگ اینڈ اسٹرانگ پیپل ہوتے ہیں، تو ان کی امیونٹیز جنرلی بہتر ہوتی ہے، اور وہ یا تو انہیں بیماری بہت مائلڈ فارم میں ہوتی ہے یا پھر وہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی بظاہر ان کی بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ ورک پلیس پہ آ رہے ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اپنے اندر بیماری کے کیریئر ہیں یا نہیں ہیں؟ بظاہر تو انہیں کوئی سمٹم نہیں ہے یا کوئی علامات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم خاص طور پہ آفیسز پہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ٹیمپریچرز یا بخار کی حالت کو چیک کیا جائے۔ اس کے لیے ایک اسپیشل انسٹرومنٹ یا آلہ استعمال کیا جاتا ہے جسے نان کانٹیکٹ تھرمل تھرمومیٹر کہتے ہیں، کہ جو بغیر آپ کو چھوئے یا آپ کے کانٹیکٹ میں آئے ہوئے آپ کا بخار تھوڑے سے ڈسٹینس پہ چیک کر کے بتا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا انٹری پہ جس وقت ورک پلیس پہ جا رہے ہوں تو ان کا بخار چیک کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ ہر ورکر جو بھی کام پہ جا رہا ہے وہ فیس ماسک پہن کے آیا ہوا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ فیس ماسک اس کی گردن پہ لٹک رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اس نے پراپرلی فیس ماسک پہن کے وہ ورک پلیس پہ داخل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آفیسز میں خاص طور پہ بہت ساری ایسی سرفیسز ہیں جو بہت سارے لوگ جن کو چھوتے ہیں، جس میں مثال کے طور پہ ہمارے ڈیسک ٹاپس ہیں، کی بورڈز ہیں، چیئرز، ٹیبلز ہیں، کاؤنٹر ٹاپس ہیں، یا فون سیٹس ہیں، اور ڈور ہینڈلز ہیں۔ تو ایسی جگہوں کو بہت ضروری ہے کہ ورک پلیس پہ جو بھی مینیجرز ہیں یا جو بھی اونرز ہیں، وہ بزنس اونرز ہیں، وہ انشور کریں کہ ان چیزوں کو باقاعدگی سے بلیچ سلوشن سے صاف کیا جا رہا ہے تاکہ ان پہ موجود جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو ورک پلیسز پہ انشور کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ورکر بیمار ہے یا اس کو بیماری کی کوئی علامت ہے تو پھر سپروائزر کو انشور کرنا ضروری ہے کہ وہ کام پہ نہ آئے، اسے یہ مہلت دیں کہ وہ آرام کرے گھر میں اور جلد سے جلد صحتیاب ہو کے پھر دوبارہ ورک پہ آنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری دفاتر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ مل کے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی آپس میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا پڑے گا؟ بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے بھی محتاط رہنا ضروری ہے، بلکہ کچھ ورک پلیسز پہ تو کیفیٹیریاز کا پہ گیدرنگ کو کمپلیٹلی ڈسکریج کیا گیا ہے، اور فوڈ باکسز بنا کے دیے جاتے ہیں کہ آپ جسٹ ان کو جائیں، اپنا فوڈ باکس اٹھائیں اور پھر اپنے کمرے میں یا اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو کھائیں، تاکہ کم سے کم ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو۔ اور کھانا شیئر کرنا بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوشش کریں کہ یا تو ہم گھر سے کھانا لائیں یا پھر اگر آفیسز پہ کھائیں تو بس اپنے فوڈ لنچ باکسز اٹھا کے اور اپنی الگ جگہ پہ کھائیں، بیٹھ کے گیدرنگ میں یا قریب بیٹھ کے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اور کیا جو ہمارے دفاتر میں عموماً
کیفیٹیریا وغیرہ میں ساتھ میں کھانے کے جو برتن ہیں وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا اس میں بھی بہتر ہے کہ ہم گھر سے کچھ لے آئیں؟ آج کل چونکہ یہ اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانے کے لیے، اس لیے ڈسپوزیبل باکسز میں فوڈ مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں کامن یوٹینسلس شیئر کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہو. یہ ایک اہم طریقہ ہے کہ بیماری کو پھیلنے سے روکنے کا. تو ہر جگہ پہ یہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا کم سے کم انٹریکشن ہو. ساتھ ہی آفیسز میں ایون میٹنگز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آرگنائزیشنز یہ انکریج کر رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے کام کریں اور ٹیلی ورکنگ کے سسٹم کو استعمال کریں، ڈسٹنٹ ورکنگ کے، جس کے لیے ہم مائکروسافٹ ٹیمز یا زوم لنک کے ذریعے میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، جس میں ہر پارٹیسپینٹ یا ہر ورکر کی شمولیت بھی انشور ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے کانسیپٹ کو بھی ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ فیس ٹو فیس میٹنگ کمپلسری ہو رہا ہے یا مینڈیٹری ہے، تو وہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میٹنگ کریں تو یہ انشور کریں کہ ہمیں آپس میں فاصلہ ریکوائرڈ سیف ڈسٹینس ضرور مینٹین کریں. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وائل وی آر ایٹ ورک، ہم اپنے اپنے کام پر واپس جا رہے ہیں، زندگی کچھ نارمل سی کی طرف آ رہی ہے، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو انشور کرنا بہت بہت ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ میں رہتے ہوئے جب ہم دفاتر میں جائیں گے تو سوشلی قریب آنے کی کوشش ایک نیچرل ہماری خواہش ہے، لیکن دوسروں کی اور اپنی صحت کو انشور کرتے ہوئے، فزیکل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے سوشل رہنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم فیکٹری ورکرز کی طرف، اور جو لوکل مارکیٹس میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، کیا کوئی خاص تدابیر ہے جو ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ بیسک جو کانسیپٹ ہے جو لوگ فیکٹریز میں بھی رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کا آپس میں میل جول کم سے کم ہو اور فاصلے آپس میں رہیں. تو اس سلسلے میں اس کا ایک اہم سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ فیکٹری ورکرز کی ڈیوٹی اسکیجول ہم اس طرح بنائیں کہ ایک وقت میں 10 کے بجائے 5 لوگ مثال کے طور پہ کام کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی آورز اس طرح رکھیں کہ کام بھی ہوتا رہے اور ورکرز کا آپس میں میل جو کم سے کم ہو. باقی چیزیں جو دوسری احتیاطی تدابیر ہیں جیسے فیس ماسک کا استعمال اور ہاتھوں کی صفائی، سرفیسز کی بار بار کو صاف رکھنا، ڈیزنفیکٹ کرنا، یہ تمام تدابیر ہمیں فیکٹریز میں بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے جس طرح ہمیں آفس میں کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے میرے 2 سوالات نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لیبر میں ہمارے بہن بھائی کام کرتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. جو میسیجنگ کی ہم بات کر رہے تھے کہ فیکٹری پہ فلور ورکرز ہیں یا مارکیٹس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جب ہم ایک تو یہ کہ مٹیریل بناتے ہیں ایجوکیشنل مٹیریل، اس میں ہمیں کیا اس کو ہم کسی انگلش میں لکھ کے لگا دیں یا کوئی اور ہمیں کوئی طریقہ کار ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ میسیجز بڑے سادہ سے ہیں اور بہت عام فہم ہیں، جس میں جو 3 ضروری میسیجز ہیں، جیسے اگر ہم اس کو پکٹوریل فارم میں بھی ڈسپلے کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھونا ہے، تو پھر یا سینیٹائزر سے ہاتھوں کی صفائی رکھنی ہے، فیس ماسک کا استعمال کرنا ہے، یا آپس میں میل جول میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی بآسانی سمجھ سکتا ہے. اور اگر اس میں دشواری بھی ہو تو پھر جہاں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں کے سپروائزرز اور مینیجرز کو چاہیے کہ وہ ان کو وربل کمیونیکیشن کے ذریعے بھی یہ میسیجز ری انفورس کرتے رہیں ورک کام پہ آتے وقت اور کام سے جاتے وقت، تاکہ وہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بات آپ کی طرف اس پہ رجوع کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری مشینیں ہوتی ہیں بڑی فیکٹریز میں، کیا اس کو بھی ہم وہی بلیچ کے سولوشن سے صاف کریں، بار بار کریں؟ اسی طرح اگر ایک آدمی ایک مشین پہ کام کر رہا ہے یا ملٹیپل لوگ کام کر رہے ہیں یا ایک پرسن ملٹیپل مشینز پہ جا کے کام کر رہا ہوتا ہے یا ملٹیپل سرفیسز پہ جا کے کام کر رہا ہوتا ہے،
تو اس کو کیا بار بار وہ بلیچ سے صاف کرے یا اپنے بار بار ہاتھ دھوئے وہ؟ دیکھیں اس میں کچھ پریکٹیکل ایشوز بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوں گے، اور آئی تھنک ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہینڈ گلوز کا استعمال کریں. اگر ہم بار بار ان سطحوں کی صفائی کرنے ہمارے لیے مشکل ہے تو پھر ہم ہینڈ گلوز کا استعمال کریں، تاکہ اگر وہ جگہیں جنہیں مختلف لوگ مختلف اوقات میں چھوتے رہتے ہیں تو اس سے ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آنے سے بچ سکیں. لیکن سرفیسز کی صفائی اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، اور ہمیں اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. جہاں تک ممکن ہو سرفیسز کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہینڈ گلوز کا استعمال کرنا چاہیے جو بھی جہاں پہ ممکن ہو. اب میرا سوال یہ ایک ہوگا کہ یہ تو ہم نے بات کی کہ ورکرز جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ کس طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور مارکیٹنگ مٹیریل کس طرح کا ایجوکیشنل مٹیریل ہو سکتا ہے. جو انتظامیہ ہے ہماری مختلف جس بھی اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کی سیفٹی کو انشور کریں؟ وہ کیا ایسے اقدامات کریں کہ ورک پلیس کو، کام کرنے کی جگہ کو سیف بنایا جائے، محفوظ تر بنایا جائے اپنے لوگوں کے لیے؟ جیسے کہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریسیپشنسٹ ہیں یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہیں، تو ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ پرسن پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس، جس سے میری مراد فیس ماسک اور گلوز ہیں، ہینڈ گلوز ہیں، جس کا باقاعدگی سے استعمال کریں، اور لوگوں کے میل جول میں احتیاطی تدابیر برتیں، اور ساتھ ہی جو بھی ورکرز آ رہے ہیں کام پہ ان کی باقاعدگی سے ہیلتھ اسکریننگ کیے جائے. کہیں آرگنائزیشنز میں یہ بھی ضروری ہے جہاں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لاگ بک وغیرہ بھی مینٹین کی جاتی ہے، تاکہ جو وزٹرز آتے ہیں ان کے نام اور ایڈریسز وغیرہ لیے جاتے ہیں، تاکہ وقت ضرورت اگر خدا نہ خواستہ اس کام کی جگہ پہ کسی کو کورونا وائرس کا کیس نمودار ہوتا ہے تو پھر ہم ان کے کانٹیکٹس ٹریس کر سکیں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو مینجمنٹ کو ری انفورس کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر آپ اسکریننگ کے بارے میں تھوڑی اور وضاحت کریں کہ اسکریننگ کرتے وقت کن علامات کو، کن سائن اینڈ سمٹمس کو بغور دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ علامات کہیں پہ ہمیں وزٹرز میں یا اپنے عملے کے افراد میں نظر آتی ہیں تو ہمارا پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ بیسکلی اسکریننگ کا مقصد یہ ہے کہ جو افراد ایٹ رسک ہیں، یعنی جن میں بیماری ہونے کے چانسز ہیں، ان کو ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں، تاکہ وہ بیماری آپس میں جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ان میں پھیلانے سے ہم بچا سکیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کچھ سوالات اپنے ورکر سے پوچھ سکتے ہیں جب وہ کام پہ صبح پہ کو آئیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو یا تو کسی قسم کی علامات جس سے کووڈ-19 کے ہونے کا خدشہ ہو وہ تو نہیں ہے، جیسے کہ کیا انہیں بخار تو نہیں ہے، سوکھی کھانسی تو نہیں ہے، یا گلے میں خراش یا سانس لینے میں تکلیف، اس طرح کی کوئی علامات تو نہیں ہوئی ہے، یا ان کے گھر والے جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کو تو، یا ان کے کانٹیکٹس میں سے کسی کو، دوست احباب کو یہ اس قسم کی علامت تو نہیں ہے. اور دوسرا اہم طریقہ جو ہیلتھ اسکریننگ کا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات لوگ ٹریول ہسٹری وغیرہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک آئے ہو. آج کل ویسے تو ٹریول کافی حد تک کم ہو گیا ہے، لیکن انٹر سٹیز میں لوگ ابھی بھی ٹریول کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ وہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو ان احتیاطی تدابیر کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور اگر ورک پلیس پہ لوگوں سے یہ معلومات وقتاً فوقتاً حاصل کی جائے تو ہم ایٹ رسک انڈیویژولس کو، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے دفاتر میں یا اپنے کام کرنے کی جگہوں پر جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کی ذمہ داری، خاص طور پر انتظامیہ کی یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے عملے کے افراد کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور جو بھی لوگ وزٹرز آتے ہیں
ان کی وہ جو علامات ہیں، سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، اس کو چیک کرتے رہیں جس حد تک پریکٹیکلی ممکن ہو، تاکہ اپنے عملے کے افراد کو اور وزٹرز کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کیا وہ اسٹیپس لیے جا سکتے اس پہ. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم آتے ہیں کہ ورکرز کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ کیا ایسی سچویشنز، ایسی کنڈیشنز ہے جس میں ورکرز کو جو بھی ان کے ورک پلیس ہے، چاہے وہ دکان ہو چاہے وہ مارکیٹ ہو، اس پہ جانے سے پرہیز یا گریز کرنا چاہیے؟ وہ کیا علامات ہیں؟ لوگ کس طرح سے خیال رکھیں؟ یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشنز یا ورک پلیسز جہاں پہ لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو یہ ایشورنس دیں کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی کسی طرح کی بھی علامت موجود ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہیں کووڈ-19 کا خدشہ ہے یا کرونا وائرس انفیکشن کا خدشہ ہے، جیسے کہ اگر بخار ہو، کھانسی ہو یا گلے میں خراش یا سانس لینے میں تکلیف ہو، تو پھر انہیں کام پہ آنے سے گریز کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ مینجمنٹ کو یہ ان کو ایشورنس دینی چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ ان کو سک لیو کی سہولت فراہم کریں گے تاکہ وہ بلا جھجک اپنی مینجمنٹ کو یہ بتا سکے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کام پہ نہ جانے سے اگر آپ کی دہاڑی آپ کو نہیں ملے گی تو پھر ورکرز بیمار ہونے کی حالت میں بھی کام پہ آ جاتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ ورکرز کو یہ ایشورنس دی جائے سپروائزر کی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو ہیلتھ اس مسئلے میں ان کے سپورٹ کے لیے وہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ بھی ایمانداری سے اپنی بات کو اپنے مینیجر کو کمیونیکیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے بیماری کو پھیلنے سے ہم روک سکتے ہیں. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ سمجھنا، ہم سب کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ ریلیکسیشن یا یہ سہولت مہیا نہیں کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ مجبوراً آئیں گے کام پر، ہم سب بھی رسک پر آ جائیں گے. جن لوگوں کے ساتھ وہ جب سفر کر کے گھر سے آتے ہیں وہ سب افیکٹ ہوں گے. جب وہ واپس جائیں گے جس کے ساتھ ڈیل کریں گے وہ سب ایٹ رسک ہو جاتے ہیں. ہم سب کی اجتماعی ایک ذمہ داری بنتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، جب سے یہ کووڈ-19 کی سچویشن شروع ہوئی ہے، میڈیا نے اس کو ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے بارے میں اویئرنیس ریزنگ کا ہیلتھ بورڈ فار پاکستان نے بہت ریگولرلی، بہت فریکوینٹلی اور بہت وسیع پیمانے پہ اس کی اویئرنیس ریزنگ بھی کی ہے. گورنمنٹ نے بھی کی ہے. اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی اب تو لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اور آج اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ لوگ ابھی بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. بیسک جو ہیلتھ کی، ہائیجین کی آپ نے ابھی باتیں کی ہیں، بار بار سمجھانے کے باوجود اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو کے بیہیویئر چینج کی طرف ان کو لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیے زارا، جب بھی ہم کسی معاشرے میں بیہیویئر چینج کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. جو چیز ہم بچپن سے یا ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور اگر ہمیں کوئی اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہی ہے، بلکہ ایون پڑھے لکھے لوگ بھی، ان کو بھی اگر ان کی عادات کو بدلنے کے لیے کہا جائے تو انہیں تھوڑی دشواری محسوس ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور میڈیا کے ذریعے اور مختلف طریقوں کے ذریعے میسیجز مہیا کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا ورک کافی کمینڈیبل ہے اور ان کو یہ اپنی کاوشیں، اپنی کوششوں کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. کیونکہ جو بات ہم جب بار بار سنتے ہیں اور جب ہم اپنے اراؤنڈ یہی چیز ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم محسوس کریں گے کہ لوگوں کے بیہیویئر میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا. یہ ضرور ہے کہ 100% چینج ایکسپیکٹ کرنا ول بی ان ریئلسٹک. یہ
ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کو اتنی ہی سنجیدگی سے لے جس طرح سے اس کو لینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عادات اور اپنے اطوار کو اس وقت بدلتے ہیں جب خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ برا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ تو مجھے تو نہیں ہوا ابھی، تو اس لیے میں ٹھیک ہوں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے چینج کرنا چاہیے اپنی عادت کو. لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ سماجی ذمہ داری پہ ہے. اگر میں نہیں بیمار ہوں، اگر میری امیونٹی بہتر ہے یا وائرس کو مجھے لگنے کے خدشات کم ہیں، تو اس سے پھر بھی یہ ممکن ہے کہ میں یہ وائرس ایک اس شخص کو منتقل کر لوں جس کی امیونٹی کم ہے، جیسے کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں یا چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تو جن کے وائرس کے لیے یا بیمار ہونے کے لیے سسیپٹیبلٹی یا چانسز زیادہ ہیں. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے ذرا سی نا احتیاطی تدابیر سے ہم کسی اور کو بیمار کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کووڈ-19 ایک معمولی بیماری نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پورے ہسپتال میں بیڈس کی، وینٹیلیٹرز کی اور مختلف قسم کی سہولتوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے ہم نہ صرف ایک سامنے بندے کو بیمار کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے پورے ہیلتھ سسٹم اور پوری کنٹری کی اکنامی اور بہت ساری چیزوں کو بھی ایٹ رسک ڈالتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ سماجی شعور پیدا ہو جائے تو اس کی احتیاطی تدابیر اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی سادہ ہیں، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اس بیماری کو روک سکیں. لیکن چونکہ ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ اس بیماری نے ایک جو ووہان کی سٹی چائنا سے شروع ہوئی اور آج پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، تو جو بیماری کے بچنے کے بہت ہی زیادہ سادہ تدابیر ہیں لیکن وہ ایک شہر سے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. تو یہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ ہم جب تک ان احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اپنے بیہیویئرز میں چینج نہیں لائیں گے، ہم اس کو روک تھام سکسیسفلی نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ بیہیویئر چینج از ناٹ ایزی، اٹ ٹیکس ٹائم، اس میں ایفرٹ ہے، وقت لگتا ہے. تو انشاءاللہ اگر سب کی مل جل کے ہم کاوشیں جاری رکھیں گے، ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اگر لوگ اپنے بیہیویئر میں چینج اس طرح سے نہیں لا رہے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. بٹ میرا خیال ہے کہ اگر 3 احتیاطی تدابیر ہے اس میں سے کسی نے ایک کو بھی اپنا لیا تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ وہ دوسری اور تیسری حفاظتی تدابیر کو بھی اپنا لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی کاوشیں جاری رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو رول ماڈل کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہر بندہ ایک رول ماڈل کے طور پہ کام کر سکتا ہے، پیرنٹس کا اس میں کیا رول ہے، والدین کا، ہمارے بڑے بہن بھائیوں کا کیا رول ہے، میں تو کہوں گی ایون بچوں کا، جو بچوں سے بھی بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ سبق سیکھتے ہیں، لیڈرز کا جو ہمارے دفاتر میں یا ہمارے مارکیٹس میں، بینکس وغیرہ میں، شاپس میں کام کرتے ہیں، کچھ اس پہ اگر آپ بتائیں کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر کچھ کی لوگ ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، ہمارے علماء حضرات ہیں اور اس طرح کے جو لیڈرشپ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے زارا آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو بھی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رسپانسبل پوزیشنز میں ہیں، اور وہ پوزیشن گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا والدین بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے والدین کو سکھا دیتے ہیں، جو کچھ ان کے اسکول، آج کل بچوں کی اسکولیں آن لائن ہو گئی ہیں تو اس کے ذریعے بھی میسیجز جا رہے ہیں. تو جس کو بھی جہاں پہ جو اس طرح کی معلومات حاصل ہو وہ اپنی جگہ پہ دوسروں تک یہ معلومات پہنچائیں. اور اگر کوئی اپنے آس پاس ایسے شخص کو دیکھے جو یہ احتیاطی تدابیر پریکٹس نہیں کر رہا ہو تو ہمیں اپنی سماجی ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے اس میسج کو آگے لوگوں کو ضرور کمیونیکیٹ کرنا ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہو، چاہے ورک پلیس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے ہم اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ جو جس پوزیشن پہ ہے وہ ہر ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہے، اور ہر ایک کو اپنی طور پر مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں پریکٹس میں لائی جائیں، چاہے وہ گورنمنٹ آفیسرز ہوں یا ورک پلیس پہ آپ کے سپروائزرز ہوں.
ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال اور میرا مجھے آ رہا تھا ذہن میں کہ دفتر سے جب ہم گھر واپس جاتے ہیں یا کام سے جب ہم گھر واپس جاتے ہیں اس وقت کوئی خاص تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے گھر والوں کو جب کوئی بندہ باہر سے دفتر سے یا کام سے واپس آ رہا ہے، اور جو بندہ کام سے جو واپس آ رہا ہے اس کو کوئی اسپیشل تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے علاوہ جو جی آپ نے ریگولر؟ بہت ہی اہم بات پہ ہماری توجہ دلوائی ہے. آئی تھنک جب ہم کام سے واپس آتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے مل چکے ہیں، جن میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے اندر یہ جراثیم موجود ہو، جیسے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ 1 in 10 یا 1 میں سے 10 میں سے ایک شخص کو ممکن ہے کہ اس کو کرونا وائرس کے جراثیم اس میں موجود ہو. تو جب ہم وقت سے کام سے گھر واپس آتے ہیں تو ہمارا کہیں نہ کہیں کسی ایسے شخص سے انٹریکشن ضرور ہو چکا ہوتا ہے جس میں چانسز ہیں کہ یہ وائرس ہوں. تو جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم یہ وائرس اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں، اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم گھر میں داخل ہوں پہلے ہم اپنے ماسک کو اگر ڈسپوزیبل ہے تو اس کو امیڈیٹلی سیف جگہ پہ ڈسپوز کر لیں، یا اگر واشیبل یوزیبل ہے تو پھر ہم اس کو الگ جگہ پہ رکھیں اور بعد میں اس کو ڈٹرجنٹ اینڈ سوپ پانی سے صاف کر لیں. اس کے علاوہ فوراً ہی ہمیں اپنے ہاتھ صاف کر لینے چاہیے. کسی بچے کو یا کسی سینئر افراد سے ملنے کی گھر آنے کے بعد کوشش نہیں کرنی چاہیے. آج کل جو اہم تدابیر اس بارے میں کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کام سے آنے کے بعد اب جہاں تک ممکن ہو ضرور اپنے نہانے کے لیے پہلے چلے جائیں اور اپنے کپڑے بدل کے ان کپڑوں کو الگ جگہ پہ رکھیں اور پھر وہ کپڑے الگ دھوئے جائیں. تو اس سے ہم جتنا ممکن ہو سکے وائرس کے پھیلنے کو کم کر سکیں گے. اور جب آپ اچھی طرح نہا دھو کے صاف ہو جائیں پھر بے شک آپ اپنے گھر کے لوگوں سے بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ ملانے اور گلے ملنے، ان چیزوں سے گھر میں بھی گریز کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور ہمارے معاشرے میں جو ہم کہیں کہ ہمارے پاس جب گھر میں جو ہیلپ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، بہت سارے لوگوں کے گھر میں اب جیسے ڈرائیورز ہیں آج کل، اگر وہ کام پر نہیں آ رہے تھے، جب لوگ کام پر جانا شروع ہوں گے تو ظاہر ہے وہ بھی انٹریکشن ان کا بھی بڑھے گا، وہ بھی کام پر واپس آئیں گے. تو جو گھروں میں افراد کام کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں، ان کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر کوئی صفائی کے لیے کسی کے گھر میں کوئی پرسن آ رہا ہوتا ہے، ہیلپ آ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو کوئی اور پرٹیکولر کوئی پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مد نظر رکھنا چاہیے؟ اور گھر والوں کو کیا کوئی خاص جب وہ آئیں ان کے پاس گھر پہ کام کرنے کے لیے تو ان کو کوئی سوالات کرنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو تدابیر ہم نے پہلے ذکر کی ہیں وہ گھر پہ کام کرنے والوں پہ بھی اسی طرح ان کا اپلائی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. جیسے کہ آپ کوئی ورکر اگر آپ کے گھر پہ آتا ہے تو اسے آتے ہی پہلے آپ یہ کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ صاف کریں، میک شور کریں کہ وہ ماسک پہن کے آپ کے گھر میں داخل ہو، اور پھر وہ جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں یا گھر میں کام کرے تو گھر کے لوگوں کے ساتھ فاصلہ رکھ کے کام کرے. ان چیزوں کا ہمیں گھر کے ورکرز کے لیے بھی وہی تدابیر ہمیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی کلوزنگ ریمارکس، کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، اور اس میں سے ایک اہم چیز جو ہم نے سیکھی ہے وہ ہے ہماری سماجی ذمہ داری. تو ہر شخص کو اپنی اپنی پوزیشن میں سماجی ذمہ داری کا احساس رکھنا ہے، اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بچاؤ کے تدابیر ہیں اس پہ سنجیدگی سے اور سختی سے عمل کریں تاکہ ہم سب مل کے اس مہلک بیماری کا اس قرار سے خاتمہ کر لیں. یہ انشاءاللہ ممکن ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے. شکریہ. اور ڈاکٹر صاحبہ کے ہی اس پیغام کو کہ آپ کی ذرا سی بد احتیاطی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پیاروں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ہوشیار رہیں،
محفوظ رہیں، احتیاطی تدابیر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اپنی انفرادی اور سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. بہت بہت شکریہ.